अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर मुलाहिज़ा फरमाए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो हम सब के लिए है, जो हर एक के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। आप अपने दोस्त अहबाब तक ये वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो हमारी तालीम के मुतालिक है कि हमें असल में तालीम किस में हासिल करनी थी और हम किस में हासिल कर रहे हैं। ज़रा ठंडे दिमाग से ज़रा सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो आपके मुंह पर पहले नाम आएगा, ज़ुबान पे पहले नाम आ जाएगा। पहला नाम चीन का है, क्योंकि चीन आज पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसका प्रोडक्ट, उसकी चीज़ें हर घर में मिलती हैं। और अगर दूसरा नंबर पे ले जाए तो अमेरिका कहेंगे, फिर जापान कहेंगे। यही पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। ज़रा गौर करने की बात है यहाँ पे कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे बने। अगर आप चाइना में देखेंगे तो चाइना वाले अपनी मादरी ज़बान, जो बच्चे की माँ की ज़ुबान होती है, उसी ही में अपनी पढ़ाई करते हैं, जिससे क्या है, बच्चे को बोलने की सलाहियत और उजागर हो जाती है, अपने जज्बात का इजहार करना आसान हो जाता है। जो मादरी ज़बान में जो तालीम सीखी जाती है वो देर तक और अच्छे अंदाज से, मौसर अंदाज से और अच्छी तरीक़ा से समझ में आती है। चाइनीज़ कभी इंग्लिश के पीछे नहीं पड़े। चाइनीज़ अपनी मादरी ज़बान ही में तालीम हासिल करते हैं। अगर चाइनीज़ का बच्चे अमेरिका में भी रहे तो वहाँ पर भी वो चाइनीज़ पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते। और इंग्लिश, अमेरिका आज दुनिया का सुपर पावर मुल्क बना है। हम समझते हैं कि इंग्लिश उनकी मादरी ज़बान है, अमेरिका की मादरी ज़बान इंग्लिश है। जापानियों की ज़बान जापानीज़ है। ये बोलने का मतलब ये था कि अपनी मादरी ज़बान के अंदर जो इल्म हासिल किया जाए वो इल्म हमेशा रहने वाला और उसमें अपनी सलाहियत उजागर होते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, उसे इंटरनेशनल ज़ुबान अगर उसे सिखाएंगे, पहले वो अपनी ज़ुबान पर उबूरियत हासिल नहीं किया और उसे इंटरनेशनल ज़ुबान के ऊपर, तो वो बात हो जाती है कि ना मिला खुदा ना मिला ना मिसाल सनम, खुदा ना मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मैं आपके सामने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो हमें बताएगा कि उर्दू ज़ुबान की अहमियत क्या है। तो बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि उर्दू ज़बान पढ़ने से क्या होता है। ये हमारे खुद के अहबाब कहते हैं, लोग कहते हैं उर्दू ज़बान के अंदर तहज़ीब है। उर्दू ज़बान अगर जिसको आती है उसके अंदर एक नरमियत, एक तहज़ीब होती है। हम सिर्फ आज का सोच रहे हैं, हम आगे का नहीं सोच रहे कि बच्चे के अंदर अगर एक है इल्म है, एक है तरबियत। इल्म जानने को कहते हैं, लेकिन तरबियत उसको कहते हैं, अदब उसको कहते हैं कि कौन सी बात को कब कहना है और कितना कहना है। ये सिर्फ उर्दू ही से मुमकिन है। आज देखो, इतने सारे माँ बाप परेशान हैं कि बच्ची आगे चलकर क्या है, अलग अलग माहौल में ढल जाती है या अलग अलग नाते रिश्ते बना लेती है। ये सब वजह उर्दू ना सीखने की वजह से, क्योंकि आज जितना भी दीन का जो उलूम है वो उर्दू के अंदर समेटा हुआ है। मस्जिदों में जाएंगे तो उर्दू में बयान होंगे, जो भी दीनी रिसाले होंगे वो तमाम उर्दू में होंगे। उर्दू ज़बान बहुत ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान में हम अपने बच्चों को तालीम सिखाएं, उर्दू ज़बान में। तो चलिए पहले हम क्या है, वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपनी बात करते हैं। हमारी ज़ुबान उर्दू और असर हाजिर के तकाज़े। अस्कलम डॉक्टर काजी सिराज अज़हर, फ्लिंट, मिशिगन, अमेरिका। हिंदुस्तान की तमाम मकामी ज़ुबानों में उर्दू ही ऐसी ज़ुबान है जो हिंदुस्तानी अवाम के दिलों पर कोई 300 साल से हुक्मरानी करती आ रही है और आज भी ये मुल्क की निहायत ही तरक्की याफ्ता ज़ुबान है। आप सोच रहे होंगे इस ज़ुबान को, जो हिंदुस्तान में पली बढ़ी और परवरिश पाई, आखिर इसके साथ
کیوں سوتیلا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اردو میں عربی اور فارسی کے علاوہ سنسکرت، پراکرت، پالی اور کئی ایک مقامی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ یہ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب کی زبان رہی ہے۔ اس زبان میں جہاں رامائن، ویدا، انجیل، توریت، گرو گرنتھ اور قرآنی تفاسیر مل جاتے ہیں، وہی انسانی اخوت، محبت، بھائی چارے کے اقدار کو اس کے بدولت فروغ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی بولی ہے جو دلوں کو جوڑنا جانتی ہے، جس کی فطرت میں اتحاد، یگانگت اور امن پسندی کا امتزاج موجود ہے۔ اس نے ہر تہذیب و تمدن میں ڈھل کر شگفتگی پائی ہے۔ ہر عام و خاص نے اس کو گلے لگایا۔ ہندوستانی موسیقی میں تو اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس نے نرم صوتی حروف یعنی سافٹ سلیبلز کا عطیہ ہندوستانی موسیقی کو دے کر مقامی سنگیت کو پروان چڑھایا۔ نتیجتاً بہت جلد یہ مکمل موسیقی کی زبان بن کر منظر عام پر ابھری۔ اردو کی زباندانی، حلاوت، دلکش انداز بیاں، اس کی جامعیت اور وسعت دوسری زبانوں سے اس کا تال میل اس کو عالمگیر لسانی قوت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس میں جدید علوم کو اپنے اندر میں جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، مگر چند تعصب زدہ لوگ جو امریت پسند ہیں اور جو انسانیت کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں، جنہیں سماج کے تانے بانے میں ہم آہنگی اچھی نہیں لگتی اور فرقہ واریت جن کا نصب العین ہے، اس کو مٹانے پر تلے ہیں۔ ان کو انگریزی سے کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر کافی ظلم ڈھائے اور ان پر انگریزی زبان جبراً مسلط کر دی گئی۔ گو کہ ملک کے 7 صوبوں میں اردو دوسری زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے، اور یہ جموں کشمیر میں تو ریاستی زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ آخر کیا بات ہے اس کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا جاتا ہے؟ چند اہم وجوہات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات، اس کا رسم الخط عربی ہے۔ اس کے بے شمار الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ جو بھی اردو میں الفاظ فے، خاف، عین، غین، ہائے، خے، سواد، دواد، توئے، زوئے، زال، زے، ژ حروف ملتے ہیں، یہ سارے عربی کے ہیں۔ خود فارسی میں بھی عربی الفاظ کی بہت زیادہ آمیزش ہوئی ہے، اور اس کا اثر آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اردو کا گہرا تعلق مسلمانوں سے اور دین اسلام سے ہے۔ زبان قوموں کی نہ صرف تہذیب و تمدن کے علمبردار ہوتی ہے، بلکہ اس کا دینی ورثہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو ان کے دینی تشخص، ثقافت، تہذیب و تمدن سے دور کرنا ہو تو ان کو ان کی اپنی لسانی انفرادیت سے دور کر دیا جائے۔ یہی کچھ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، مسلمان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور کیا کہوں، شاید اردو فیض احمد فیض کے اس شعر کے ذریعے یہ کہہ رہی ہو، غیر تو غیر ہیں اپنوں کی یہ حالت دیکھی، غیر تو غیر ہیں اپنوں کی یہ حالت دیکھی، جن پہ تکیہ کیا وہ لوگ دغا دیتے ہیں۔ دوسری بات، آج بھی ہندوستان کے بیشتر مسلم گھرانوں میں اردو ہی مادری زبان ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہی ہماری پہچان اور تشخص کو برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی بنیادی تعلیم مادری زبان میں نہ دی جائے تو ظاہر ہے طلباء میں فہم و تفہیم کا فقدان ہوگا، خصوصاً جب بچوں کی تعلیم کسی غیر مادری یا پھر غیر ملکی زبان میں ہو، جیسا کہ آج کل انگریزی مدارس میں اپنے بچوں کی تعلیم دلوانے کی وبا کسی موذی مرض کے پھیلنے سے کم نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کو بغیر سوچے سمجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس سے بچوں کی اکتسابی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی قابلیت متاثر ہوتی ہے۔ حصول تعلیم کا اصل مقصد بنیادی علم کو سمجھ کر انفرادی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ بچے
والدین اور اساتذہ کے جارحانہ ذلت آمیز اور تشدد آمیز رویے سے تنگ آ کر غیر ملکی زبان یعنی انگریزی میں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو حصول علم کو بغیر سوچے سمجھے رٹنے رٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس عمل میں آج کل اساتذہ کا بھی اہم کردار نظر آتا ہے۔ یہ سلسلہ ہائی اسکول تک جاری رہتا ہے۔ جب انگلش میڈیم کے طلبہ کالج میں پہنچتے ہیں تو تھوڑی بہت انگریزی میں بات چیت سیکھ جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ بنیادی تعلیم جس پر اعلیٰ تعلیم کا انحصار ہوتا ہے اس سے محرومی ان کا مقدر بن جاتی ہے، یعنی نہ تو انہیں انگریزی ہی ڈھنگ کی آتی ہے اور نہ ہی اپنی مادری زبان پر عبور ہوتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ تیسری بات، ہر بولی اور لکھی جانے والی زبان کا اہم حصہ اس کا رسم الخط ہوتا ہے۔ الفاظ کی صوتی ادائیگی یا تلفظ اور جملوں کی تشکیل کا انحصار زبان کی اصل تحریر و ترخیم پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی اور زبان کی تحریر میں اردو الفاظ کی ادائیگی کریں گے یا مضمون نویسی کریں گے تو ظاہر ہے اس کی اصل شناخت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں اس کے اصل رسم الخط کا استعمال کریں۔ آج کل کمپیوٹر یا اسمارٹ سیل فونز میں اردو حروف کے کی بورڈ عام ہو گئے ہیں، ان کا ہمیں کھل کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح اردو رسم الخط کے ذریعے اردو لسانی تحفظ کو عام کرنا ہمارے لیے ایک ضروری امر بن گیا ہے، ورنہ اردو جیسی خوبصورت زبان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے کافی وضاحت کے ساتھ کہا ہے، اردو زبان کے تحفظات سے مراد اس کا رسم الخط ہے۔ چوتھی بات، مندرجہ ذیل آیت کا ذرا غور سے مطالعہ کریں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم۔ ترجمہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کو اپنا پیام پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ان کی زبان میں ہی اپنے رسولوں سے ارسال کرتا ہے تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے۔ یاد رکھیے، قرآن حکیم میں جب کبھی کوئی آیت نہیں سے شروع ہوتی ہے تو وہ کافی توجہ طلب ہوتی ہے۔ یہاں حرف عطف کے بعد لفظ ما نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو ما نافیہ کہا جاتا ہے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا۔ پڑھنے والا یا سننے والا اب متوجہ ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کیا نہیں بھیجا؟ جواب ملے گا من رسول، یعنی رسول کو۔ کیا الا باللسان قومی، سوائے اس کے رسول اس قوم کی زبان سے ہی تھے تاکہ وہ رسالت کے پیغام کو سمجھ سکے۔ اب ہم اس آیت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ذریعہ تعلیم کس زبان میں ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ رسول کے ذریعے جو پیام پہنچایا جا رہا ہے وہ انہی کے قوم کا فرد ہے جو ان کی زبان جانتا ہے، اور انہی کی زبان میں دین حق کا درس اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جب تدریسی زبان قابل فہم ہوگی تو طالب علم نہ صرف مضمون کو سمجھے گا بلکہ اس کے حوالے سے وہ اپنے خیالات و تصورات کو بہتر انداز میں پیش بھی کر سکے گا۔ اگر زبان قابل فہم نہ ہو تو تدریسی علم چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو طالب علم کے سمجھ سے باہر ہوگا۔ بچوں کو اگر غیر ملکی زبان میں تعلیم دی جائے تو ظاہر سی بات ہے، زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمیدانم، یعنی میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی۔ پانچویں بات، جو زبان بچہ 6 ماہ سے اپنی ماں کے رحم سے سیکھتا ہے اور اس کے کان
ماں کی زبان کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بچے نہ صرف ماں کی آواز کو بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے ماحول میں بولی جانے والی آوازوں کو بھی جاننے اور پہچاننے لگتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ان کے دماغ میں مرکز تکلم یعنی اسپیچ سینٹر اور بات چیت کے قواعد ذہن میں نشوونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فہم انسانی کا براہ راست تعلق بھی ذہن انسانی اور مادری زبان کے رابطے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک فطری اور قدرتی امر ہے کہ فہم انسانی میں تخلیقی، تحقیقی اور تنقیدی صلاحیت اور گہرائی صرف مادری زبان سے ہی بچوں کو مل سکتی ہے۔ یہ تحقیق شدہ غیر متنازع حقیقت ہے کہ بچوں کے لیے مادری زبان ہی درس و تدریس کا آسان طریقہ ہے، جس کی تصدیق یونیسکو بھی کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں شرح خواندگی میں کمی کی اہم وجہ مادری زبان میں تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ دنیا کے ممالک میں جہاں کہیں بھی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ فن لینڈ، جاپان، فرانس، چین، جرمنی، روس وغیرہ میں بچے اپنی اپنی مادری زبانوں میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں انگریزی میں تعلیم ہوتی ہے کیونکہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے۔ یہی وہ ممالک ہیں جو آج کل سائنسی ایجادات اور عصری تعلیم کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک بچہ جس لسانی ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کو اسی میں تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ جو لکھ پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے اس کو سمجھ آئے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کو اپنا کر کبھی ترقی نہیں کی۔ اکثر ہندوستانی والدین کی خام خیالی ہے کہ بچوں کو اگر ان کی مادری زبان اردو میں تعلیم دلوائیں تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جب بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کی بات آتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم انگریزی میڈیم سے مکمل کی ہے یا اردو میڈیم سے یا کوئی اور مادری زبان جیسے تیلگو، کنڑ، تمل وغیرہ سے۔ انتخاب تو صرف اعلیٰ ترین نشانات حاصل کرنے والوں کا ہی ہوگا، خواہ ان کی ذریعہ تعلیم کسی زبان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے، پرائمری اسکول سے ہی اس کو ایک لازمی مضمون قرار دیا گیا ہے۔ اس کو سیکھنا بھی اہم ہے۔ ایک اور تحقیق شدہ بات ہے کہ جو بچے مادری زبان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کافی ذہین ہوتے ہیں اور بآسانی انگریزی جیسی دوسری زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ رہی بات بیرون ملک روزگار کی تو سب سے زیادہ ہندوستانی باشندے روزگار کے لیے عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں اور ہندوستان کو ان کی وجہ سے سالانہ زر مبادلہ 503.25 ارب ڈالر ملتا ہے۔ کوئی 8.5 ملین ہندوستانی خلیج کی ریاستوں میں کام کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان کو امریکہ سے 455.21 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملتا ہے۔ جہاں تک امریکہ میں روزگار کا سوال ہے، مستقبل میں اس کے آثار ٹھیک نہیں ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستانیوں کے لیے 2018 سے 2019 تک کوئی 89.7 لاکھ نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے تھے۔ سال 2020 میں یہ گھٹ کر 15.8 لاکھ ہو گئے۔ دوسرے یورپی ممالک جن میں انگریزی کا چلن ہے، پہلے ہی غیر ملکی شہریوں کی نقل مکانی پر پابندی لگ چکی ہے۔ فی الحال بیرون ملک جو نوکریاں دستیاب ہیں وہ عرب ممالک میں ہی ہیں، خصوصاً سعودی عرب میں، جہاں انگریزی نہیں بولی جاتی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب ہندوستان میں انگریزی میڈیم کے بجائے عربی میڈیم کے اسکول کھول لینے چاہیے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، یہ عربی کی چھوٹی بہن ہے۔ رسم الخط سے لے کر کئی الفاظ اس میں عربی کے ملتے ہیں۔ عربی کی قواعد اردو کی قواعد سے ملتی جلتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مادری زبان اردو میں تعلیم حاصل کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ
कैसे कैसे खुद ही रोज़गार के वसाइल पैदा करता है। हिंदुस्तानी साल रवां की मईशत निहायत बदतरीन दौर से गुज़र रही है। भारत इस वक्त इंतहाई शदीद इक़्तिसादी बहरान से दो चार है। गो के सरकारी तौर पर जीडीपी की शरह -23.9% बताई जाती है, लेकिन माहिरीन मुआशियात हकीकी शरह -37.5% बताते हैं। हिंदुस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई खातिर ख्वाह तरक्की नहीं की है, खुसूसन जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के तहक़ीक़ी शोबे में। हिंदुस्तान ने सिर्फ अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता मज़दूर पैदा किए हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारी नई नस्ल चाहे किसी भी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करे, उनमें ऐसी काबिलियत पैदा होती कि वो दुनिया को दरपेश मसाइल को हल करने वाले और नए नए इजादात के मालिक होते। उनमें तख्लीक़ी सलाहियतें उजागर होती। इससे मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी हालात में एक बड़ा इनक़लाब आता, जैसा कि यूरोप में हुआ। आप सोच रहे होंगे इन तमाम चीज़ों का उर्दू से क्या ताल्लुक़ है। उर्दू को अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू में तालीम हासिल करने वाले तलबा अमेरिका, फ्रांस, फिनलैंड और जापानी तलबा से भी आगे निकल जाएंगे। इनकी ज़हनी सलाहियत इनको आलमी दर्जा कमाल तक पहुँचा देगी। ये अच्छी तरह याद कर लीजिए कि नई दरियाफ़तें, नए ईजादात इंसान की तख्लीक़ी सोच का नतीजा होती हैं। वो किसी गैर मुल्की ज़ुबान की मरहून मिन्नत नहीं होती। उर्दू बामुकाबिल दूसरे मुकामी भारतीय ज़ुबानों के बर्रे सग़ीर की आम फहम बेहद तरक्की याफ्ता कौमी ज़ुबान है, जिसमें यूनिवर्सिटी तक के तमाम मज़ामीन के शोबाजात भी शामिल हैं। हिंदुस्तान ने सदियों से तरक्की याफ्ता ज़ुबान उर्दू को महज तासुब के भेंट चढ़ाकर जदीद साइंसी और सनती इनकलाब को खो दिया। जाहिर है एक नई ज़ुबान में तहक़ीक़ी सोच पैदा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। काश सियासतदां, उर्दूदां, वालिदैन का तबक़ा इस बात को समझे। भारत में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से लेकर कई गैर मुस्लिम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ साइंसी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा, अफसाना निगार, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स सब के सब उर्दू तालीम याफ्ता थे। मेरे स्कूल के रियाजी और उमरानियात पढ़ाने वाले टीचर्स गैर मुस्लिम थे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मौजूदा हुकूमत का रुझान मुकामी ज़ुबानों के तई तो हिम्मत अफ़ज़ा है, लेकिन ज़ुबानों को तरक्की याफ्ता बनने के लिए काफ़ी अरसा दरकार होता है। जब तक तरक्की याफ्ता ममालिक का मुसाबिक़त की इस दौड़ में मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरी उर्दूदां तबक़े से गुजारिश है कि वो अपनी आने वाली नस्लों को अपनी ज़ुबान उर्दू में ही तालीम दिलवाए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे आगे चलकर आलिम दीन भी होंगे और बाहैसियत मुवज्जिद और साइंसदां सितारों पर कमंद डालने वाले भी बनेंगे। यकीनन हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल का ख्वाब उर्दू को हम आगोश करके ही पूरा होगा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, सितारों पे जो डालते हैं कमंद।